الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، دنیا کا وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سا گھرانہ ہے، اور وہ کون سا مرد یا عورت ہے جو عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا نہ چاہتے ہیں؟ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر جو فقیر بھیک مانگتے ہیں اور بادشاہوں کی گدی پر، کرسی پر جو بادشاہ براجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی امن کی تلاش میں ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، راحت کی تلاش میں ہیں۔ پڑھا لکھا بھی اپنی زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، جاہل بھی چاہتا ہے، خاص گھر والا بھی زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہنے والا بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسے دنیا کا بھی سکون مل گیا، قبر کا بھی، عالم برزخ کا بھی، عالم محشر کا بھی، عالم آخرت کا بھی، ہر جگہ سکون اور اطمینان ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندوں کو آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں سب سے زیادہ جو حالات آتے ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے قریب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ اس دھرتی میں، انسانوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ جو اللہ کی جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالی اس قدر اس سے امتحان لیتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی، جانی ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات آئے، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، گھر کی عورت گھر کا بچہ ایمان نہیں لے آئے، اور وہ بے وقوف بچہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، مومنوں مسلمانوں کا مذاق اڑایا، کہا اول تو ریگستان کے اندر پانی نہیں آتا، اور پھر آئے گا تو کتنا آئے گا، پنڈلیوں تک آئے گا، گردے تک آئے گا، کمر تک آئے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ میں پہاڑ پر کھڑا ہو گیا ہوں، یہاں تو آئے گا ہی نہیں پانی، اور کہا اس بلندی سے میں بچ جاؤں گا تمہارے طوفان سے اور تمہارے بددعا سے، جو کہ نسل بددعا کی وجہ سے جو طوفان اللہ تعالیٰ نے برپا کیا اس سے میں نجات پالوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے مان جا، کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے کر آ، آج اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں گے وہی بچ سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کتنا مذاق کیا گیا، ان کی لڑکیوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے مہمانوں کے ساتھ، اور اس ملک کے رہنے والے جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے جب انسانی روح دیا ہے، بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت رہے ہوں گے۔ الیاذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے برے ارادے کیے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سرسری نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کون سے پیغمبر کو بخشا گیا، کون سا ولی، کون سا صحابی، کون سا بزرگ اور کون سا اللہ کا مقرب بندہ حالات دنیا میں کیسے نہیں آئے۔ جس مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اس سرزمین کو ایسے تنگ کیا، حالات ایسے بنائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ طیبہ۔ تو یہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں شہد چٹ رہا ہوں، چاٹ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، لیکن صاحب مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو شہد کا خاصہ ہے اس کا میٹھا ہونا۔ میں آگ تاپ رہا ہوں لیکن صاحب گرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں برف کو چھوؤں گا لیکن اس میں سردی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالات نہیں آئیں گے، امتحانات نہیں ہوں گے، آزمائشوں سے گزرنا نہیں پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ مومن اور مسلمان چیخ پڑے گا اور کہے گا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اگر کوئی کہتا ہے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، میں کبھی ٹیبلٹ استعمال نہیں کیا، میں کبھی انجیکشن استعمال نہیں کیا، میں کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا، میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میری بیوی سے کوئی تکلیف نہیں، میرے خاوند سے کوئی پریشانی نہیں، اولاد سے کوئی مسئلہ نہیں، جوائی ملا، داماد ملا تو بھی ایسا ملا،
کرایہ دار ملا تو بھی رحم دل ملا، مکان مالک ملا بھی تو شفقت کرنے والا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان پر ثابت قدم نہیں ہے اور اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ جیسے شہد کے لیے مٹھاس لازمی ہے اور برف کے لیے ٹھنڈک لازمی ہے، آگ کے لیے تپش اور گرمی لازمی ہے، ایمان کے لیے حالات کا آنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سنگ دل، سخت دل، جاہل خامین کے ذریعے سے عورت کو آزما رہا ہو۔ ماں باپ نیک ہیں، اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آزما رہے ہوں، مالک مکان کے ذریعے سے پریشانیاں آ رہی ہوں، کرایہ دار کے راستے سے پریشانیاں آ رہی ہوں، پڑوس کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہوں، ساس کی طرف سے اور بہو کی طرف سے، گھریلو خواتین اڑوس پڑوس کی طرف سے پریشانیاں آ رہی ہو، یہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اگر یہ آ رہی ہیں، یہ وہی ہے جو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حالات آئے، یہ وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حالات آئے، یہ وہی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے گزارا، یہ وہی ہیں ام شریح جو ابو جہل کی باندھی تھی اور کم وقت میں اتنا مارا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بس اسی راستے کے امتحانات ہیں۔ یہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ تو اگر ایمان پر ثابت قدمی ہے، شرم و حیا کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، حرام کے لقمے نہیں مل رہے ہیں، حلال کی روٹی توڑی جا رہی ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، اور پھر حالات آئے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر عورت بے پردہ ہے، بے نمازی ہے، قانون کو ستانے والی، کرایہ داروں کے سامنے زور زپاٹا کرنے والی، مالک مکان کے سامنے زبان دراز کرنے والی، اور اس گلی کے اندر اور اس محلے کے اندر مشہور ہے کہ صاف گناہ خاتون سے اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے اور کوئی حالات پیش آئے، اب یہ حالات اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کے نہیں ہوں گے، یہ حالات وہ ہوں گے جو ابو لہب کی موت کے ساتھ پیش آئے۔ جب اس کی موت ہوئی، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تو اس کی اولاد چھونے کے لیے تیار نہیں تھی، ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، قریب میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ابو لہب جس کا نام تھا شولوں کا باغ، حقیقت میں اس کا نام عبد العزا تھا، اس کا دبدبا تھا، اس کا روب تھا، اس کا ڈر تھا، اس کا خوف تھا، اور عرب ممالک اور مملکت عربیہ اس وقت جو تھا اس کے سپریم کورٹ کا جج یہ اور ابو جہل تھے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ابو جہل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایک ایک کافر اور ایک ایک مشرک کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اگر کوئی بددین ہے، بے نمازی ہے اور اس کو مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں تو ان بیماریوں کو صحابہ کی قربانی سے جوڑا نہیں جا سکتا، اس عذاب کو حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کے حالات سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ حجاج بن یوسف حالانکہ یہ حافظ قرآن تھا، حجاج بن یوسف تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا، لیکن ایک نمبر کا ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اس پر عذاب جو مسلط کیا، جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم جو ہے صرف گرمی دیتی ہے، آگ دیتی ہے۔ جہنم کا ایک طبقہ زمہریر ہے، -ڈگری۔ ہمارے فریج کے اندر ایک فریزر ہوتا ہے جس میں گوشت رکھتے ہیں اور جس میں آئس جم جاتی ہے، تو اس سے بدترین مقام ایک مقام زمہریر ہے، اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جسم کے انسان کی جہنمی کے ہڈیاں
چٹکنے لگتی ہیں. تو چنانچہ اس قسم کی بیماری حجاج ابن یوسف کو آ گئی اور کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر پایا. اس نے ظلم و ستم کو ڈھا رکھا تھا، بات بات پر انسانوں کا قتل کر دیا کرتا تھا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے انجام کو دکھانے کے لیے موت سے پہلے وہ ٹھنڈک کی بیماری، زمہریر کی بیماری کے اندر مسلط کر دیا. یہ حکیم گوشت کا ایک ٹکڑا تاغے کے اندر باندھا اور اس کو نگلا دیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ تاغے سے گوشت کا ٹکڑا باہر گھسیٹا تو اس کے جسم کے اندر جو کیڑے تھے، اس کے میدے اور پیٹ کے اندر جو عذاب کی شکل میں جراثیم تھے، وہ اس کے ساتھ لگ کر واپس آئے. تو اگر بددینی کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، دین و اسلام کی دوری کے ساتھ اگر کوئی بیماری آتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اگر دین پر استقامت کے ساتھ اور تقوی طہارت کی زندگی کے ساتھ یوں نہ کہنا کہ دیکھو فلاں عورت بے نمازی ہے اور اللہ نے اس کو قابل غلام بنا کر دے دیا، اللہ نے اس کی اولاد کو کسی کو آسٹریلیا میں ڈیوٹی دلا دی، کسی کو دبئی میں ڈیوٹی دلا دی. یہ نہ کہنا. جب متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اس راستے پر چلیں گے اور اس راستے کے اندر حالات آئیں گے تو ان حالات کے اندر جنت کے مزے ملیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہہ دیتے کہ میں اپنے آبا اجداد کے دین پر واپس آ رہا ہوں، اگر حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتی تو ابو جہل پیٹنا مارنا ختم کر دیتا. ان سے کہا گیا کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے زبان سے ان کے کہے ہوئے کلمے کو کہہ کر بچ سکتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا جاتا تھا اور سخت گرمی میں لٹا کر چٹان سینے پر رکھ کر ان کے گلی کوچوں کے کفار کے جو اوباش اور بد خصلت والے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر مارا جاتا تھا تو وہ کہہ کر بچ سکتے تھے. اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو مجبور کیا گیا ہو اور زبان سے کوئی لفظ ایسا ویسا نکال دے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ان حضرات سے کہا گیا کہ آپ کہہ کر بچ سکتے تھے. انہوں نے کہا ان حالتوں کے اندر ہمیں جنت کے مزے آتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سب بیماریوں کی حالت سے گزارا اور سب قسم کی بیماریاں آئی. کہتے ہیں یہ روایت اسرائیلی روایت ہے. ایک روایت وہ ہوتی ہے جو قرآن سے بات آتی ہے، ایک روایت وہ ہوتی ہے جو صحیح حدیثوں سے آتی ہے. اس کا انکار کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت اسرائیلی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرو، کوئی حرج نہیں. اس کی تصدیق بھی اور اس کی تکذیب بھی، اسے ماننا بھی اور اسے نہیں ماننا بھی کوئی مقام اور کوئی درجہ نہیں رکھتا. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو چنانچہ اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے ایک کیڑا نکل کر زمین پر رینگنے لگا اور انہوں نے اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے. تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، ان کی بیگم نے کہا جو خدمت میں لگی ہوئی تھی، یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں تو یہ کون ہوتا ہے کیڑا جو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ یہ کیڑوں کی وجہ سے اور میرے جسم کے بیمار رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو مجھے پوچھتے ہیں اے ایوب میرے بندے. قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ ہے میرا اس دھرتی پر، میرے بندوں میں بہت بہترین بندہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ کیڑوں کی چبھن، یہ بیماری کی تکلیف مجھے جنت کے مزے دینے لگتے ہیں. قابل تکلیف دے رہا ہے، اولاد سے پریشانی ہے، رشتے نہیں لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم مال کو کم کر کر، ہم بھوک کو لا کر، ہم حالات کو پیدا کر کر، کسوٹی پر برت کر ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا، میرے دین میں، میرے دنیا میں، اے اللہ ہم امتحان کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہم حالات میں چلنے کے لائق نہیں ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم ضعیف بندے ہیں، اے اللہ بغیر امتحان اور آزمائش ہی کے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہمارے درجات یقیناً ایمان کا ایک حصہ امتحان ہے اور جڑا ہوا حصہ ہے، اللہ قادر مطلق ہیں۔ حضرت اقدس مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا مجلس کے اندر کہ اے لوگوں، اے بھائیوں، بیماری کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک مریض کو ایک دنبل آ گیا اور بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اس میں مواد رسا کرتا تھا، گندا پانی جمع ہو جاتا تھا اور جسم میں تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت نے کہا، تو وہ مریض نے حضرت سے کہا، حضرت آپ نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ درجات کو بلند کرنے آتی ہیں، امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ اگر یہ میں کہوں اور کہ آپ دعا کریں یہ بیماری دور ہو جائے تو اللہ کی نعمت سے ہم دور ہو جائیں گے، اور اگر کہیں اس میں اضافہ کر دیں اور یہ باقی رہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی دعا کرو، اے اللہ یقیناً انسان کا بیمار ہونا اور پریشانی میں آنا تیری نعمت ہے، لیکن ہم اتنے ضعیف اور کمزور ہیں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کھانا نعمت ہے، شہد نعمت ہے، پائے کا سالن نعمت ہے، لیکن چھوٹا دودھ پیتا بچہ اگر اس کو استعمال کرے گا پیٹ میں درد ہونے لگے گا اور دست ہونے لگیں گے، الٹیاں ہونے لگیں گی۔ اے اللہ یہ بیماریاں، یہ امتحان، یہ آزمائش یقیناً نعمت ہے لیکن ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ عافیت کا معاملہ فرمانا مومن کا ہتھیار۔ ایک کتاب آتی ہے اس میں صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں ہیں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اسی کے اندر دعائے انس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو صبح میں پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ شام تک اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے خاندان والے والدین یا کوئی حضرت کا گھر تھا، وہاں اس گلی کے اندر آگ لگ گئی اور لوگ دوڑتے بھاگتے آگ کو بجھانے کے لیے گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے مس نہیں ہوئے، کسی نے کہا آپ کی گلی میں آگ لگی ہے، 19 نمبر کا گھر بھی جل گیا ہے اور 20 نمبر آپ کا ہے، پھر 21 کا بھی جل گیا ہے، 2 گھر جلے اور بیچ کے اندر جھوپڑا۔ اس زمانے کے اندر مکانات کے اندر پتھروں کا لگانا، ٹائلسوں کا لگانا، ماربل کا لگانا، یہ سب جو کیا کرتے تھے آپ غور کریں۔ قوم سمود کی حضرت جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ فرعون کیا کرتا تھا، یہ حامان کیا کرتا تھا، یہ شداد نے جنت بنائی۔ مومن مسلمان ڈرتا ہے کہ ان غفلتوں میں پڑھ کر موت آ جائے تو پھر اس زندگی کا ہم کیا جواب دیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی صحابی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار صحابی تھے۔ روایت میں آتا ہے تمام صحابہ کرام جنت میں چلے جائیں گے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ صحابی وہ ہے جس کو اللہ نے جنت کی ٹکٹ دے دی، صحابی وہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا، صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مغفرت کا پروانہ مل گیا، صحابی وہ ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ اللہ سے خوش ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابی وہ ہیں کہ جن کی نماز کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے اللہ ہماری نماز کو قبول کرے گا۔ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کے راستے پر چلے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی زندگی کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، کسی اور کی زندگی کو نمونہ نہ بناؤ اور کسی اور کی زندگی کو آپ منہج نہ بناؤ۔ صحابہ یہ ہے وہ صحابی عبد الرحمن بن عوف۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ چٹ فنڈ خدا نہ کرے انہوں نے چلایا ہوگا، ماٹی کیش کا گھر دیا ہوگا، ماٹی کیش کا گھر لیا ہوگا، اور کاروبار کے اندر خدا نہ کرے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انہوں نے بھول کی ہوگی، نہیں، آنکھیں بند کر کر کلام پاک کی وہ آیتیں جس میں حضرات صحابہ کرام کی تعریف کی گئی، حضرات صحابہ کرام کے درجات کو بلند کیا گیا، انہی 1.25 صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے کہ رات میں عشاء کے وقت مال آتا سینکڑوں اونٹوں پر لدا ہوا اور تہجد سے پہلے وہ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس اپنے حساب و کتاب، اپنے مال کا حساب و کتاب دینے میں عام صحابہ کے مقابلے میں 500 سال پیچھے رہ جائیں گے۔ جو آخرت کو کی طرف نظر رکھتا ہو، جو قبر کی طرف نظر رکھتا ہو، جو جنت میں اپنا مکان بنانے کی فکر کرتا ہو اور جنت کے اندر اپنا محل بنانے کی فکر کرتا ہو، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاج محل کیسے بنا ہے، لال قلعہ کیسے بنا ہے، فتح پور سیکری کا قلعہ کیسے بنا ہے، جے پور راجستھان کے اندر بڑے بڑے قلعے ہیں، یہ کیسے بنے ہیں۔ لاکھوں مزدوروں کو اس زمانے میں کرین نہیں تھی، ٹرک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا اور سائنسی ترقیات نہیں تھے، پھر بھی آج کا انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ غفلتوں کے اندر رہ کر زندگی گزار کر چلے گئے، میدان محشر میں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ جو راہ چلتا مسافر ہو، درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھا ہو، اس کو تاج محل کی کیا ضرورت ہے، اس کو ماربل لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ٹائلز لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راہ چلتا مسافر ہوں، راستے میں کچھ دیر کے لیے رکا اور بڑھ گیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ دنیا میں شیطان الجھاتا ہے، ارے تو چلے جا رہا ہے، تیرے بچوں کے لیے کیا کیا تو نے، تیری بیوی کے لیے کیا کیا تو نے، اور تیری بیوی کیا بیوہ بن کر غیروں کے سامنے دامن کو پھیلائے گی۔ جس بیوی کو اللہ نے، جس عورت کو ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک پرورش کی اور پیدا ہونے کے بعد گود میں اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 ندیاں بہا دی اس کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ اللہ جو گلی کے اندر کتا ہے اور گلی کے اندر جس کو برا جانور خنزیر کہتے ہیں، اس کو پالنے والا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں پالے گا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کو نہیں پالے گا؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں پالے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ رزق کا نظام کیسے چلاتے ہیں، اور رزق کا جو ہے سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے روزی اور ہم نے کھانے پینے کا، امیری غریبی کا نظام ہم نے چلا رکھا ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کو بچھایا تو کچھ دیر کے اندر ایک بلی آئی اور ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر چلی گئی، اور پھر دوبارہ آئی اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر چلی گئی، پھر تیسری مرتبہ آئی تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ شام کا ایک بدھ ہے اور وہاں وہ بلی روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا اس کے ہول کے اندر اور سوراخ کے اندر داخل کر رہی ہے۔ تو چنانچہ کچھ دیر کے بعد سانپ آتا ہے اور اس کو کھا کر چلا جاتا ہے، اور وہ سانپ اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے ہے؟ کیا خامن پروردگار ہو گیا؟ کیا خامن فرعون ہو گیا؟ کیا مرد
شداد اور حامان ہو گیا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیا کلام پاک کی آیت چھوٹی ہو گئی؟ رزق کون دیتا ہے؟ جانوروں کو کون پالتا ہے؟ سمندر کی مخلوق کو کون پالتا ہے؟ فضاؤں کے پرندوں کو کون پالتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے، آدمی دنیا پر محنت کرنے لگتا ہے. وہ 7 منزلہ، وہ 70 منزلہ عمارت بناتا ہے. دبئی کے اندر برج الخلیفہ کو لوگ ٹکٹ دے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں قوم عاد کی بستی کو دیکھو، قوم سمود کی بستی کو دیکھو، قوم لوط کی بستی کو دیکھو. قوم سے خدا کی طاقت کی، قوت کی کہ عذاب آ کر ان بستیوں کو الٹ دیا گیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم سمود کے اندر وہ طاقت اور قوت دی تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ قلعے بنایا کرتے تھے. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں، آج بھی ان پہاڑوں کے اندر جو مکانات بنائے وہ موجود ہیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس زمانے کی جو مصر کے اندر احرام مصر ہیں اور جو ان کے قبرستان ہیں، آج بھی وہاں پر ان کی کارکردگی اور ان کی دماغی قوتوں کا پتہ لگتا ہے. کون بچ گیا؟ شداد بچ گیا، فرعون بچ گیا، نمرود بچ گیا، حامان بچ گیا، ابو جہل بچ گیا. کیا یہ مرے نہیں؟ کیا یہ اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوئے؟ وہ نمرود جو اپنے آپ کے اندر خدا سمجھا کرتا تھا، ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ کے اندر داخل ہو گیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ قوم نوح کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بچانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ باپ کو ذریعہ بناتے ہیں، ماں کو ذریعہ بناتے ہیں، خاوند کو ذریعہ بناتے ہیں. اور اللہ وہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے بھی جاندار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. کیسے پالتے ہیں، کیسی اللہ کی حکمت ہے، کیسی اللہ کی دانائی ہے، وہ اللہ جانے اور اللہ کی قدرت جانے. ہمارا کام اللہ کی بات کو ماننا ہے، ہمارا کام نبی کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے. جو دنیا بنانے کے لیے آئے وہ اجڑ کر چلے گئے. وہ قلعے رہ گئے، وہ تاج محل رہ گیا، وہ فتح پور سیکری کا قلعہ رہ گیا، وہ بلند دروازہ رہ گیا. وہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کی نشانیاں رہ گئی. لیکن آج وہ قوم نہیں ہے. ایک صحابی ہو کر 500 سال کے بعد وہ جنت کی طرف گھسٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے. تو جن کے پاس کلو کلو سونا ہے، چاندی ہے، اور جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، کرایہ بھی آتا ہے. آسٹریلیا میں بھی کوئی ملازم ہے، یو اے ای کے اندر بھی کوئی نوکر ہے، اور امریکہ کے اندر بھی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے. سعودی عرب کھائے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور زیادہ چالیاں کریں گے، گھمنڈ دکھائیں گے، تکبر دکھائیں گے. اللہ کہے گا خبردار، تم زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک نہیں ہو، تم جو ہے رب نہیں ہو، تم پروردگار نہیں ہو. تم کچھ ایک مٹھی بھر خزانے کے مالک کیا ہو گئے؟ اپنے آپ کے اندر فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، شداد بن گئے. اب دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شوگر کا تحفہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بی پی کا تحفہ دے دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بیماریاں جو MBBS ڈاکٹر اپنے کورس میں نہیں پڑھتا، وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا. کڈنی کے اندر اور گردے کے اندر، پتے کے اندر ایک چھوٹا سا کنکرا جس کو انسان اپنے پیشانی کے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے وہ دے دیا. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب نوازتا ہے تو اس کو برباد کرنا بھی جانتا ہے. وہ بستیوں کی بستیاں، وہ عمارتوں کی عمارتیں. قوم سمود کا حال یہ ہوا جب اللہ کا عذاب آیا، ان کو ہوا کے اندر اڑایا، ایک سر دوسرے سر سے ٹکرایا، بم کی طرح پھٹا اور جسم پھٹ کر اس کے پرخچے زمین پر آ گئے. اتنا غرور کرو گے، اتنا اللہ سے لڑو گے جس نے قوم نوح کے ذریعے سے قوم نوح کو برباد کیا. کیا اس اللہ سے لڑو گے جس نے فرعون کے گھمنڈ کو خاک کر دیا؟ آج بھی مصر کے جو فرعون ہیں اور مصر کے پرانے بادشاہ احرام مصر میں ہیں، لیکن فرعون
3,500 سال تک سمندر میں رہا، نہ کسی مچھلی نے اس کو چھیڑا، نہ مگرمچھ نے اس کو چھیڑا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے نظام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، ہم بندے ہیں، ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ یہ جو سانس چلتی ہے تو ہی چلاتا ہے، اندر جاتی ہے تو واپس تو ہی لاتا ہے، اور واپس آتی ہے تو ہی دوبارہ اندر لے جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم جب سوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سو رہے ہیں اٹھیں گے، بسمک اموت و احیا، ہم مر رہے ہیں اور مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا تیرا کام ہے۔ تو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، کہاں ہمارا چلتا ہے؟ ہمارے جسم کے اوپر اگر سفید بال بڑھاپے کی وجہ سے آ جائے تو کون سی طاقت، قوت، صحیح ٹیکنالوجی ہے کہ اسے پینٹ تو مار سکتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جو بال آئے گا وہ سفید ہی آئے گا۔ ایک بال پر ہماری طاقت نہیں چل سکتی، ایک سانس کے لمحے پر ہماری قوت نہیں چل سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ نے عرش کو بنایا، جس اللہ نے کرسی کو بنایا، جس اللہ نے بغیر ستون و پلر کے آسمان کو بنایا، جس اللہ نے چاند و سورج کو بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج 1 سیکنڈ کے اندر 2 کروڑ بم کے اندر جو چیز اور جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، جو ایٹم بم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں کہیں ہے اور کم ملکوں کے اندر ہے، تو وہ 2 کروڑ جتنے ہوتے ہیں۔ سورج 1 سیکنڈ کے اندر اپنا تیل، اپنی انرجی اور اپنی طاقت و قوت لگا دیتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ لاکھوں سالوں سے وہ سورج کو چلا رہا ہے، لیکن اس کا گیس ختم نہیں ہوا اور اس کا پیٹرول ختم نہیں ہوا اور اس کا کیمیکل ختم نہیں ہوا۔ ایک گندے پانی سے پیدا ہونے والا انسان اور رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر گندگی چاٹ کر زندہ رہنے والا، وہ اللہ سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ نماز کا نہ پڑھنا، یہ اللہ سے مقابلہ ہے۔ یہ پردے کا نہ کرنا، یہ اللہ سے مقابلہ ہے۔ اللہ سے گویا بے نمازی کہتا ہے کہ تو ہمیں نماز کا پابند بنایا، دیکھ ہم تیرے سے فرعون کی طرح، حامان کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ تو پردے کے لیے کہا ہم نہیں مانتے، تو چٹ فنڈ سے منع کیا، تو سود سے منع کیا، تو رشوت سے منع کیا، تو حرامی جو ہے کام کرنے سے منع کیا، آج اللہ سے ٹکر لے رہے ہو۔ بچے کو آپ نے کہا عصر کی نماز ہوتے ہی سیدھا مسجد میں جا کر مکتب میں پڑھ کر آنا اور قرآن پڑھنا، بچہ 1 دن چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ دیا، تیسرے دن چھوڑ دیا، ماں غضبناک ہو جائے گی، باپ غصے میں آئے گا کہ میرے بولنے کے باوجود تمہاری اتنی ہمت کہ تم مدرسے کو نہیں جاتے ہو اور قرآن نہیں پڑھتے ہو، تو ماں باپ کیسے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فجر میں کہلوایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ نے فجر میں کہلایا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ظہر میں کہلوایا، عصر میں کہلوایا، مغرب میں کہلوایا، عشاء میں کہلوایا۔ تو آپ اللہ سے لڑنا چاہتی ہیں، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک سائیکل کی ٹکر پنڈلی کے ہڈی پر لگی اور گر کر وہ ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ اب بیڈ پان لینا پڑے گا، بسترے پر پیشاب کرنا پڑے گا، بسترے پر پاخانہ کرنا پڑے گا۔ ذرا سی جو ہے ایک تیز چیز بھول کر آنکھ کے اندر چلی گئی، اللہ نے آنکھوں کی نسوں کو سکھا دیا۔ کون ہے جو آنکھوں میں بصارت دینے والا ہے؟ کون ہے جو ہمیں زندگی دینے والا ہے؟ کون ہے جو ہمیں موت دینے والا ہے؟ نہیں، نہ خامن دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتی ہے، نہ سسرال دے سکتے ہیں، نہ ننیال دے سکتے ہیں، نہ ددیال دے سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی تو ہے، اے اللہ تیری قدرت نرالی ہے، تیرے ارادے نرالے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کوا، اس کی جو مادہ ہوتی ہے فیمیل، گھونسلے کے اندر جب بچہ دیتی ہے اور انڈے سے اس کا بچہ نکلتا ہے، اتنا گندا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے کہ کوا، اس کا جو باپ ہوتا ہے، وہ گھونسلے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور ماں اس کے تعفن کو، بدبو کو سونگھ کر وہاں پر رہتی نہیں،
وہ ڈر کر بھاگ جاتی ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر انڈوں سے نکلنے والے جانوروں میں، پرندوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بدبو والا اور سب سے بد شکل جو مخلوق نکلتی ہے وہ کبی کے انڈے سے نکلتی ہے کہ ماں دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم کے اندر ایک بسان پیدا کرتے ہیں، بدبو پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس درخت کے اندر جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہزاروں قسم کے ہیں، لال چمٹیاں ہیں، کالی چمٹیاں ہیں، دیمک ہے، وہ بانس کو سونگ کر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور جب دیکھتی ہے ماں، پھر بھی ماں ہے، حالانکہ نفرت کر کر بدبو کو برداشت نہ کر کر چلی گئی تھی، لیکن جب دیکھتی ہے کہ میرے معصوم بچے کو کیڑے لپٹ رہے ہیں تو پھر یہ کبھی وہاں جاتی ہے گھسلے کے اندر، وہ تمام کیڑے جو اس گوشت کے لوتھڑے کی بانس کو سن کر کھانے کے لیے آئے تھے اس کو چن چن کر چونچ میں اور چبا کر وہ ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے روزی دینے کا سسٹم ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ بندوں تک، اپنی مخلوق تک روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ آسٹریلیا میں بھی وہی خدا ہے، امریکہ میں بھی وہی خدا ہے، سعودی عرب کے اندر بھی وہی خدا ہے، دبئی کے اندر بھی وہی خدا ہے۔ وہاں جانے سے رزاق بدل نہیں جاتا، وہاں جانے سے روزی دینے والا بدل نہیں جاتا۔ رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو روزی دینے والا ہے وہ قبر کے پیٹ کے جانے تک اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کی صحت اور بیماری کا مالک ہے، اس کی امیری غریبی کا مالک ہے، اس کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ کون ہے مجھے بتائیے؟ ایک بادشاہ ایک محل تعمیر کیا اور اس کا سسٹم ایسے رکھا کہ جو اس کے اندر دروازے سے داخل ہوتا وہ لاک ہو جاتا اور اس کو باہر ہی سے کھلنا ہوتا۔ بادشاہ اس لیے اس کو ایسا محل بنایا تھا کہ لوگ اگر چوری کرنے کے لیے اندر جائے تو وہ گرفتار ہو جائے اور پھر اپنے پاس چابی ہی ہے اس سے کھول کر وہ چور کو قتل کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے محل بنایا، میں نے ڈپلیکیٹ جنت بنائی اور میں خود گھومنے کے لیے نہیں گیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، یاد سے چابی اٹھایا اور گھوڑے پر بیٹھ کر تم تراق کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کے پاس گیا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں راستے میں کہیں اس کی کیلی گر گئی اور وہ کیلی باہر ہی سے کھل سکتی تھی، چنانچہ جب اندر گیا اور دروازہ بند ہو گیا تو لاک ہو گیا۔ اندر وہاں سونے کے مکانات ہیں، وہاں کے جو اینٹیں ہیں وہ چاندیوں کے ہیں اور دو اینٹوں کے درمیان جو گارا ہے وہ زمرد اور زعفران کا ہے اور خوشبو کا ہے۔ اب کب تک وہ رہتا؟ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، سونا موجود ہے، ہیرے موجود ہیں، جواہرات موجود ہیں، جیسے قبر کی آواز باہر نہیں آتی اور باہر کی آواز قبر کے اندر نہیں جاتی، وہ محل اس کے لیے زندہ قبر بن گئی۔ اب وہ باہر ہی سے کھلتا ہے اور وہ کیلی بھی وہیں پہ کہیں گھما دیا ہے، تو چنانچہ تڑپ تڑپ کر وہ موت کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سونا چاندی رکھ کر بھی، ہیرے جواہرات رکھ کر بھی، زمرد زعفران رکھ کر بھی میں جس کو مارنا چاہوں مار سکتا ہوں، اور جو کبھی کے گھونسلے کے اندر جس کی ماں نفرت کر کر چلی گئی ہو اس کو روزی پہنچانا چاہوں تو پہنچا سکتا ہوں، ایک اندھے سام کو بلی کے ذریعے سے خدمت کروانا چاہتا ہوں تو کروا سکتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَن تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات سے دن کو کون نکالتا ہے اور دن سے رات کو کون نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے، مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے۔ سائنس کتنی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر لے، اللہ کی قدرت کو ٹکر نہیں لے سکتے۔ دبئی ایک ریگستان کا علاقہ تھا، ایک مٹی کے تودوں کا علاقہ تھا، وہاں ہوائی طوفان آ کر رہے سہے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے تھے۔ مختوم اور اس کے خاندان والے جب دبئی پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے، وہاں سے تیل نکالا، پیٹرول نکالا اور دنیا کا بزنس کا ہب بنایا، سینٹر بنایا، سونا
یہاں سے اور دنیا میں جہاں افریقہ سعودی جہاں سے نکلتا ہے سب سے سستا گولڈ اور سلور دبئی کے اندر جو ہے اس نے کیا. جب ترقی کی تو پانی کے مسئلے میں آ کر ہار گیا، اس لیے کہ میٹھا پانی وہاں نہیں ہے. زیادہ کھودے اندر تو تیل، آئل، کروسین، پیٹرول نکلنے لگتا ہے، گیس نکلنے لگتی ہے. ایک بوتل پانی 2 بوتل پیٹرول سے مہنگا ہونے لگا. ایسے حالات آئے تو پھر سائنس دانوں سے اس نے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اوپر بادلوں کے پاس ہوائی جہاز کو بھیج کر، راکٹ کو بھیج کر، کیمیکل ان بادلوں میں ڈال کر بارش کو برسایا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ دبئی جب کبھی پانی کو ترسنے والا تھا اور جس کا 1 لیٹر پانی 2 لیٹر پیٹرول سے مہنگا ہوا کرتا تھا، خدا کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ کی تو اب چونکہ وہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا، نالیاں نہیں تھی. تو جب آیا تو سینکڑوں لوگوں کو قوم نوح کی طرح نگل گیا، اللہ کا عذاب بن کر آ گیا. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سے کوئی جو ہے ٹکر نہیں لے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ آپ مخلوق کو کیسے کھلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے، آپ اس پر لاٹھی ماریے. پہلی مرتبہ لاٹھی مارنے میں وہ پتھر، وہ چٹان 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد اندر انڈی کی طرح ایک پتھر کا خول تھا. اللہ نے کہا، اے موسیٰ اس پتھر کو ماریے، یہ انڈا کھل گیا. پھر اس کے بعد اندر دیکھا کہ ایک سوراخ تھا، اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا تھا اور وہ کیڑے کے سامنے ایک ہریالی کا پتا تھا جس کو کھا کر وہ کیڑا جیا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھنے لگے تو وہ عربی میں کہنے لگا، اللہ وہ ہے جو مجھ کو 3 اندھیروں کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے. اللہ وہ ہے جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے. 3 کھولوں کے اندر، 3 پتھروں کے اندر جو اللہ ایک کیڑے کو غلہ پیدا کر کر، ہریالی پیدا کر کر پال رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والی خواتین کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اصل میں شیطان نے ہمیں فریب میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے. پالنے والا اللہ ہی ہے. کتنے لوگ اپنی بیوی کے سکھ اور دکھ کو چھوڑ کر، ماں باپ کا سہارا بننا چھوڑ کر وہ سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے اگر اس میں کا 100ویں حصے میں سے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے لگاتے، وہ وقت کے پیرانے پیر بن جاتے، وہ وقت کے ولی بن جاتے، وہ وقت کے قطب بن جاتے. لیکن شیطان نے آنکھوں میں پردہ ڈال رکھا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کا آپریشن بائی پاس سرجری سے ہو چکا ہے، ان کے پتے کو نکالا جا چکا ہے، ان کے گردے کے اندر کنکریاں ہیں اور ان کو ڈاکٹروں نے وارننگ دی ہے کہ اگر کچھ قدم آگے بڑھو گے برین ٹیومر ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا، اور وہ بھی کینسر ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اس کا ہو جائے گا. زندگی ایک گوشت کا لوتڑا ہو جائے گی، کونے میں چلا جائے گا. ہے تو زندہ لیکن بیوی کے لائق نہیں، ہے تو زندہ مرد کے لائق نہیں. نہ کھانا، نہ پینا، نہ چلنا. کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. استنجا وہی، گندگی وہی، اور نہ قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، نہ اس کو کہیں اینٹ کے اندر کپڑے پہنا کر لے جا سکتے ہیں. میرا اللہ پکڑنے کے لیے آئے، جس نے فرعون کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، حامان کو پکڑا، شداد کو پکڑا. بڑے بڑے عذاب، آندھیاں چلنے والی دی، زلزلہ دیا، بستیوں کو پلٹ دیا. قوم لوط کے اندر جو عذابات آئے، اس دھرتی میں کسی قوم کو عذاب نہیں آیا. کئی قسم کے عذابات آئے. مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا. اور اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اتنے قریب لے کر گئے کہ اس بستی کے ملک کی بانگ کو آسمان کے فرشتے سنا کرتے تھے، اور وہاں لے جا کر اس کو پلٹ دیا. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جب قوم کا ساتھ دی، اللہ نے اس کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا. وہ اللہ جو جہنم کا ایک انگارہ جو سوئی کے ناکے کے برابر ٹکڑا کہیں دنیا میں لٹکا دے، یہ 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے. روزی اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، امیری اللہ دیتا ہے، غریبی اللہ دیتا ہے.
سکون اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے؟ نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جیسے تاج محل آنکھوں کا دھوکہ ہے، فتح پور سکری کا قلعہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ گھر، یہ بلڈنگیں آنکھوں کے دھوکے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، برج خلیفہ رہ جائے گا اور اس کے بنانے والے شیخ چلے جائیں گے، بادشاہ چلے جائیں گے، تاج محل رہ گیا، اس کے بنانے والوں کی خبر اللہ نے تہ خانے میں دے کر ان لوگوں کے لیے عبرت اور نمونہ بنایا کہ دیکھو تمہارے بلڈنگوں کی کیا حیثیت ہے۔ وہ محنت تہجد کے اندر کی جائے، وہ محنت قرآن کے اندر کی جائے، وہ محنت دینداری کے لیے کی جائے، تو پھر موت ایسے آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس وقت منہ سے کلمہ نکلے گا، طہارت کی حالت ہوگی، جنت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکون، امن اور عافیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے، تقوی کے اندر رکھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر حالات آئیں گے، تو اگر میں اللہ سے بات کرنا چاہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اور اگر میں صرف اللہ سے کلام کرنا چاہوں تو کلام پاک پڑھنے لگتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، کچھ تو مسئلہ ہوگا قیامت کا، کچھ تو مسئلہ ہوگا موت کا، کچھ تو مسئلہ ہوگا قبر کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں اور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین میں شمار ہے، اور دن میں کئی اور زندگی میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی سند دی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کی ضرورت تھی، آپ نے کہا جو زمین مسجد کے لیے دلائے گا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، انہوں نے زمین دلائی۔ یہ یہودی کا میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ ظالم کا بچہ مدینے والوں کو پانی نہیں دیتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے پیسے دے کر، جتنا مانگا اتنا دام دے کر وہ کنواں مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر ایک باغ ہے، کنواں ہے، جس کا کرایہ، اس کرائے کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے، یتیم خانوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اللہ نے ان کی کون سی ادا کو قبول کیا کہ ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے، ان کے کی ہوئی نیکیاں آج بھی باقی ہیں، ان کے نام کے ہوٹل آج بھی مدینہ طیبہ میں چل رہے ہیں، ان کے نام کا کرنٹ کا بل آج بھی آ رہا ہے۔ وہ کسی خبر پر سے گزرتے اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی۔ اے عثمان، رونا تو ہم کو چاہیے، ہم کبھی پڑھے نماز نہیں پڑھے، ہم کوئی خیرات کرے تو دکھاوا دے، ہم کوئی قربانی کرے تو اس کے گلے میں رسی ڈال کر نمائش کرے، اور ہم کبھی عید کی نماز پڑھیں تو پھر غیر شرعی طور سے غیر محرم عورتوں کے گلے لگے اور ان کا مصافحہ کرے۔ ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ہم نے ماں کا دل دکھایا، ہم نے باپ کا دل دکھایا، ہم نے حقوق اللہ میں فرق کر دیا، ہم نے حقوق العباد کے اندر فرق کر دیا۔ عثمان، نبی کی زبان سے 2 مرتبہ جنت کی سند تمہیں مل چکی ہے، تمہیں خلفائے راشدین کے اندر شمار کیا جاتا ہے، تم شہید ہوئے ہو، تمہارا خون کا قطرہ قرآن پر جہاں پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا لفظ تھا۔ اے عثمان، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل خبر ہے، عثمان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس منزل میں ناکام نہ ہو جائے۔ عثمان تو ڈرے، خوف کرے، روئے۔ آج سیریل دیکھنے والے، ڈرامہ دیکھنے والے، سنیما دیکھنے والے، شادی کے موقعوں پر اپنی شرم و حیا کی چادر کو آگ لگانے والے، بے حیائی کے رسوم و رواج میں شرکت کرنے والے، جنازے کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ وہ رب العزت، وہ اللہ تعالیٰ جو 7 سمندروں کا پانی اربوں خربوں جو ہے ملینوں ٹن بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کہتا ہے ان سمندروں کے پانی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، میرا بندہ میری بندی آخرت کی یاد میں اور قبر کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر
دو قطرے پانی آنکھوں میں رکھتے ہیں، میری عزت و جلالت کی قسم میں اسے مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، اصل سکون، اصل راحت اللہ تبارک تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے برج خلیفہ، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے 5 اسٹار ہوٹل، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے 7 اسٹار ہوٹل، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے لاکھ کے جو ہے ٹائلس اور ماربل ہگنے کی جگہ لگائے، موتنے کی جگہ لگائے اور اتنے قیمتی نل لگائے۔ صدام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے غسل خانے کے اندر فلاں فلاں چیزیں تھیں۔ کہاں گئے صدام؟ ان کی زندگی کیسے گزری اور پھر وہ شہید کیسے ہو گئے؟ کیا ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش آنے والا نہیں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی محبت دلوں سے نکالے، آخرت کی عظمت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سال بھر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک، اس کے لیے یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرعید کے اندر جو ایام تشریق ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے تو ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بقیہ اپنی صحت اور طاقت و قوت کے اعتبار سے عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر شب برات کا روزہ ہے اور مرد اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، ان میں سب خادم کی اجازت ضروری ہے، اور صحت اگر اجازت دیتی ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور ہوٹلوں کے پوڑے منگائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ قربانی پچھلے سال فلاں کی طرف سے دی، ماں باپ کی طرف سے، اب کس کی طرف سے دیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے رمضان کے اندر روزے کس کی طرف سے رکھے تھے؟ ماں باپ کی طرف سے، نہ خاوند کی طرف سے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ہمارے اوپر فرض تھے، ہم نے رکھے۔ تو اسی طریقے سے قربانی جس پر فرض ہے وہی جو ہے کریں گے، دوسروں کی طرف سے بعد میں کریں گے۔ پہلے اپنی قربانی دے لیں، بعد میں آپ جو ہے خاوند کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے یہاں جڑنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور یہاں آنے والوں میں اسلم بھائی، ان کے گھر آنے والے اور بچہ جو ہے بیمار ہے، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ زبیدہ نام کے خاتون ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ اس پرفتن زمانے میں اور ایسے بزی ماحول کے اندر دین کے لیے وقت نکال کر جو خواتین آ رہی ہیں، خاص طور سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے گھروں کے اندر جنت کے مزے لگائے اور جنت کی کاریاں بنائے اور جنت کا لطف عطا فرمائے۔ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے، اور بیمار ہیں، صحت و شفا نصیب فرمائے۔ شادی کا اور دیگر مسائل کا مسئلہ ہے، اللہ غیب سے حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم